ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھیں، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ قرآن میں جو سابقہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جن کو امثال کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن 5 وجوہ پر نازل کیا گیا۔ ان میں امثال کے بارے میں یہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرو، اس کو ایک واقعے کے رنگ میں نہ پڑھو نہ سنو، بلکہ اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا کیا پہلو ہے اس کو مد نظر رکھو، اور ان بری عادتوں سے یا ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، میں نے کل عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ عمر حضرت نوح علیہ السلام کی ہوئی۔ 950 سال قرآن میں ذکر کیا کہ جب انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور تاریخ کی کتابوں کے مطابق 1000 سے زائد تقریباً 1050 سال عمر تھی۔ اللہ عالم، عمر بہرحال بہت زیادہ۔ کچھ واقعات کم میں نے عرض کیے تھے، آج بس اس کا آخر میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب طویل عرصہ گزر گیا اور سورہ نوح میں وہ سارے الفاظ ہیں، ایک آیت میں نے بھی کل آپ سے عرض کی تھی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی کہا گیا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، کہ آپ کی قوم میں سے مزید کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے مگر وہی جو پہلے ایمان لیا۔ تو اب آگے کہا تھا کہ اب ان کے ساتھ جو فعل ہونے لگے آپ اس پہ زیادہ رنج نہ کریں۔ پھر نوح علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے تھے کہ کسی کو بھی باقی نہ چھوڑ۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ عذاب کی کیفیت ہوئی، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ کشتی جب تیار کی نوح علیہ السلام نے، قرآن نے صرف سفینہ کا ذکر کیا ہے کہ وہ کشتی فل تیار ہوئی، لیکن اس کا حجم کتنا تھا تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے، کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تقریباً 50 ہار اس کی اپنا اونچائی تھی، اور 300 ہاتھ کے قریب اس کی لمبائی تھی، 50 ہاتھ کے قریب یا 100 ہاتھ کے قریب اس کی چوڑائی، یعنی بہت بڑی، اور کئی منزلیں تھی اس میں۔ اس دور میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے اللہ جل شانہ نے ان کو اس کی تخلیق سکھلائی، اور بڑے طویل عرصے تک وہ تختے تیار ہوتے رہے۔ یہ قوم کے لوگ آ کر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وہاں سے سمندر بہت دور تھا، اور بعض کتابوں میں تاریخ کی ایک واقعہ نقل کیا ہے، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے سچ ہے یا غلط ہے، لیکن تاریخ میں نقل کیا ہے اسی واقعے میں، اسرائیلی روایت بھی ہو سکتی ہے لیکن لکھا ہے کتابوں میں۔ وہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام تختے تیار کر رہے تھے، اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ان تختوں پر انبیاء علیہ السلام کے نام لکھیں، انبیاء کے نام لکھیں۔ اللہ کی طرف سے سکھلائے گئے، ان سے پہلے تو چند نبی گزرے، باقی سارے انبیاء بعد۔ نوح علیہ السلام نے نام لکھے۔ اس تاریخی کتاب میں لکھا ہے کہ صبح کو جب دیکھا تو سارے نام مٹے ہوئے۔ اگلے دن پھر حکم ہوا اللہ کی طرف سے نام لکھے، پھر وہ نام لکھتے محنت سے، ایک آدھ دن نہیں، پھر لکھتے۔ پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے نوح علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ نام لکھیں اور اللہ کے نام سے آغاز کریں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اختتام کریں، پھر نام محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس انداز میں، واللہ قرآن میں نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، اس سے بعد سیرت نگاروں نے یہ واقعہ نقل کیا، واللہ عالم ہو سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام نے اس طرح نام لکھے، اور وہ تختی باقی رہی اور تختی تیار۔ اب وہ جب کشتی تیار ہو گئی تو کل بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم دیا گیا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حکم دیا گیا کہ آپ ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی نر اور مادہ، کیونکہ نسل آگے چلنی ہے، ان کو اس کشتی میں سوار کریں۔ اور 80 یا 100 کے قریب افراد تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے، 1000 سال تک دعوت و تبلیغ کی۔ ہم واقعے کے طور پہ پڑھیں تب بھی یقین نہیں آتا، پڑھ لینا بڑا آسان ہے،
لیکن کبھی تصور کر کے دیکھیں کہ کیا حوصلہ تھا ان برگزیدہ ہستیوں کا۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ بلائیں مشکلات اگر کسی پر آئی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور پھر ان پر آئی ہیں جو ان سے قریب ہیں، پھر ان پر آئی ہیں جو ان سے قریب ہیں۔ یہ آزمائش نعوذ باللہ کسی سزا کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ آزمائش دو وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک تو ان سے بلندی درجات ہوتی ہیں، اور دوسرا امت والوں کو سبق سکھلانا ہوتا ہے کہ اگر امتیوں پر کوئی آزمائش آئے تو ان کے لیے اس وقت سامنے ہو کہ ہمارے بڑے بڑے ہستیاں نبیوں پر بھی اتنی آزمائشیں آئی ہیں، انہوں نے کیسے اس وقت صبر کا دامن تھاما۔ تو یہ ایک طرح سے ہدایت کا پہلے بھی ہوتا۔ تو بہرحال کشتی تیار ہوئی اور کشتی میں سب بیٹھے، اور پھر وہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ وفارت تنور، اور اس میں راجح قول یہی ہے کہ اس سے تنور سے کوئی جگہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہی تندور جسے آج کل ہم تندور بولتے ہیں، تنور قرآن کا الفاظ ہے کہ تنور ابل پڑے، یعنی تندوروں سے پانی نکل آیا، زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا اور آسمان نے پانی برسانا شروع۔ اب وہ پھر بارش کی ظاہری بات ہے، کچھ ایک چند گھنٹے ہو جائے تو انسان قابو نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ زمین بھی پانی اگل رہی ہے، اوپر سے بھی پانی ہے، اب وہ پانی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ اب پانی سے بچاؤ کی اور کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس کشتی تھی، اس کشتی میں سب سوار ہوئے اور کشتی میں روانہ ہوئے۔ یہاں وہ سورہ ہود کے اندر سارا واقعہ ہے، کل یا پرسوں کی منزل میں بھی آپ سنیں گے 12ویں پارے میں انشاءاللہ، کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، میں نے کل عرض کیا تھا کنعان نامی، وہ ایمان نہیں لایا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اہلیہ وہ بھی ساتھ شامل نہیں تھی۔ ان کے بیٹے 3، حام، سام، حام اور یافس یہ تھے، اور ان کے اہل و عیال اور دیگر ایمان لانے والے چند یہ ساتھ تھے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا تھا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین۔ اس بیٹے نے بڑے مذاق میں کہا، قال سآوی الی جبل، ویسے انسان بھی سوچتا ہے کہ جناب پانی آ رہا ہے تو میں پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اس پانی سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے وہ جس سے اللہ کا رحم فرمائے۔ اتنا کیا تھا، وحال بینہم الموج، موج درمیان میں حائل ہو گئی اور وہ سب ختم۔ اب یہ طوفان 40 دن کا یا زائد، واللہ اعلم، کوئی قرآن میں وضاحت نہیں ہے، بڑے عرصے تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ طوفان میں جب کشتی بیت اللہ کے سمت میں ہوئی تو اس میں باقاعدہ بیت اللہ کا کشتی نے طواف کیا۔ قرآن میں ذکر نہیں ہے، باقی اللہ جانتا ہے، ممکن ہے ہوا ہو، کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ضرور اس میں ایمان رکھیں، ممکن ہے نہ ہو اور ہو بھی سکتا ہے، کوئی بعید بھی نہیں ہے معجزاتی طور۔ یہ البتہ قرآن میں ہے کہ اس کے بعد اس سود علی الجودی، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جودی پہاڑ کے اوپر وہ کشتی جا کر ٹھہر گئی، اور جودی پہاڑ پر جب وہ کشتی ٹھہری، آج کی تاریخ میں بھی لکھا ہے، عراق کے قریب کوئی علاقہ ہے، وہاں پر جودی پہاڑ کے نام سے اب بھی یہ پہاڑی علاقہ موجود ہے، وہاں جا کر یہ کشتی ٹھہری۔ اور وہاں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے پہلے کوے کو بھیجا، پانی تھا، کوے کو بھیجا کہ دیکھو خشکی کی کیا صورت ہے۔ لکھا ہے کہ کوا گیا اور وہ مردار جگہ جگہ تھے پڑے کہ جانور انسان، وہ ان پہ جھپٹ گیا، لالچ میں واپس نہیں آیا۔ پھر آتا ہے کبوتر کو بھیجا، واللہ اعلم، یہ تاریخی روایات ہیں، کبوتر کو بھیجا تو کبوتر نے وہاں سے ایک بار کسی پرندے کا اٹھایا، نوح علیہ السلام نے دیکھا تو وہ کیچڑ کے اندر لتڑا ہوا تھا، اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، کیچڑ ہو گئی، دلدل ٹائپ۔ پھر خیر وہ پانی اترا اور نوح علیہ السلام پہ آئے دوبارہ سے۔ اور یہ میں نے کل عرض کیا تھا، میں قرآن کی 1-2 آیات کے حوالے سے آج عرض کر دیتا ہوں کہ اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ بعض کو کہتے ہیں، یہ صرف چند افراد ہیں اہل علم میں سے جن کا قول یہ ہے کہ یہ جو سیلاب کی صورت ہوئی تھی یہ پوری دنیا پہ نہیں تھی، یہ اس خطے میں تھی جہاں نوح علیہ السلام تھے۔ یہ چند لوگوں کا قول ہے، دیگر تقریباً بیشتر حضرات تمام مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اللہ کا عذاب تھا، اور ساری کرۂ ارض پر جو اس وقت انسانیت تھی، پورے کرۂ ارض پر عذاب آیا تھا۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں، 1-2 بجے میں عرض کر دیتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل کی 3ری آیت ہے،
ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اہل مکہ کو خطاب ہو رہا ہے کہ تم ان کی اولاد میں سے ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ایک اور جگہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح، وہاں بھی یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ کون؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اولاد میں سے تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جب عذاب کی کیفیت ہوتی تھی کسی قوم پر، جیسے بات بنی اسرائیل میں بھی ہوئے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے اس نبی کو یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، آپ چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہٹ گئے، وہاں سے نکل گئے، یونس علیہ السلام باہر نکلے، وہ اگر چور واقعہ ہوا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہاں اس خطے میں عذاب آ رہا ہے آپ باہر چلے جائیں نا، یہ کہا آپ یہیں رہ کر تیاری کریں، اب کوئی نہیں بچے گا، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والے نہیں۔ تو بہرحال ان تمام باتوں سے یہی چیز اہل علم نے لکھی ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان پورے کرۂ ارض پہ تھا، یہ بات ہوگی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب آدم ثانی بھی ہے، کیونکہ ساری انسانیت سمٹ گئی تھی، اسی سے پھر آگے انسانیت دوبارہ چلی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، طویل حدیث ہے، اس کے آخر کے الفاظ یہ ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو 4 باتوں کی وصیت کی، آخر میں 4 باتوں کی وصیت کی، بڑی اہم چاروں باتیں۔ ایک تو اپنی اولاد سے کہا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، اور اگر ایک پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں ساری زمین و آسمان ہو، تو ظاہری بات ہے جو اس کا مقام ہے، جو اس کی خاصیت ہے، تاثیر ہے، اور جو اس کی حقیقت ہے، اس کے آگے زمین و آسمان کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی سبحان اللہ و بحمدہ کو نہ چھوڑنا، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس سے جو ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور تمام مخلوق کو اسی کے ذریعے سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانا کہ 2 کلمے بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، اور اللہ کو بڑے پسندیدہ ہیں، وہ یہی کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کا ہم ورد بنائیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں سے بچنا، 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اور 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا کہ ایک تو شرک کبھی نہ کر، اور دوسرا فرمایا کہ تکبر سے حد الامکان اپنے آپ کو بچانا، کبر دل میں نہ آنے دینا۔ تو یہ بڑی ہی نوح علیہ السلام کی بنیادی نصیحتیں ہیں جو حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ حدیث میں آگے بھی الفاظ ہیں، میں نے صرف یہ باتیں عرض کرنی ان میں سے۔ اخیر میں بس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو 5 بت تھے جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے، چونکہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس کے اس لیے عرض کر رہا ہوں، سورہ نوح میں بدن، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان میں کہتے ہیں کہ ود کے بارے میں، یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اگلی جو میں بات بتا رہا ہوں ود کے بارے میں ہے کہ یہ ایک مجسمہ تھا انسانی شکل کا بہت بڑا۔ سوا کے بارے میں کہ یہ ایک دیوی کی شکل و صورت تھی۔ یغوث کے بارے میں آتا ہے یہ ایک شیر کی شکل و صورت بنا رکھی تھی، واللہ عالم، اللہ جانتا۔ اسی طرح یعوق کے بارے میں بھی یہ کسی جانور کی شکل و صورت تھی۔ یہ مختلف بت بنائے تھے۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پہ آپ سے تفصیل عرض کروں گا کہ عرب میں جو بت پرستی کا آغاز ہوا اس کی تاریخ کیا ہے۔ وہ بھی یہی لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ 5 بڑے بڑے بت جب دریا برد ہو گئے، اس طوفان کے اندر غرق ہو گئے، پھر شیطان نے اس کی نشاندہی کی، اور بعد میں لوگوں نے آ کے نکالے، اور انہوں نے ان کو تعظیم کرنا شروع کی جیسے اس دور میں ہوا کرتی تھی۔ یہی تعظیم عرب کا ایک شخص گیا تھا عمرو بن لحی، اس نے جا کر کسی خطے سے دیکھا تھا، وہ بت پرستی کا آغاز اس نے عربوں میں بھی آ کے کروا دیا۔ ایک بار بس آخری اور ہے کہ یہ جو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، عام اور یافس، سام کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی نسل آگے عرب کے خطے میں پھیلی۔ اہل عرب جو ہیں سارے کے سارے وہ سام کی نسل ہیں،
اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ایشیا کا جو علاقہ ہے بر صغیر اور یہ ہندوستان تک کا، یہ بھی سام کی نسل کہلاتے ہیں۔ حام کی نسل جو آگے پھیلی ہے وہ حبش کا علاقہ ہے، افریقہ کا، حبشیوں کا نسل، وہ نسل ہے عام کی نسل میں، نوح علیہ السلام کے بیٹے۔ اور یافس کی نسل میں یہ جو یورپ کا اس وقت علاقہ ہے، یا اس کے اندر بعد میں لکھا ہے کہ چائنا کا علاقہ بھی، واللہ اعلم، یہ خطے جو ہیں ان میں جو نسل ہے یہ یافس کی قوم سے آگے پھیلی۔ تو اس طرح پوری دنیا میں چونکہ وہی اولاد رہ گئی تھی، انہی کی نسلیں آگے گئیں، کوئی کہیں، کوئی کسی خطے میں، کوئی کسی خطے میں، اللہ جانتا ہے، یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں عبرت کا پہلو ہمارے لیے ایک صرف میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، اپنا اولاد، جگر گوشہ۔ نوح علیہ السلام نے جب الفاظ کہے، قرآن کے الفاظ بس آپ یاد رکھ لیں، نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا یہ میرے اہل میں سے ہے۔ قرآن نے کہا انہو لیس من اہلک، کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، کہ یہ جو بیٹا ہے کنعان یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، حالانکہ اہل و عیال میں سے تو ہے، بیٹا ہے۔ قرآن میں آگے اس کی وجہ یہ بتلائی انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل نیک نہیں۔ لہٰذا اگر عمل نیک نہ ہو، صرف بندہ اس بنا پر خوش رہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، فلاں نسل سے ہوں، فلاں ایک اہل اللہ سے کسی سے میرا تعلق ہے، وہ تعلق اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اصل انسان کا اگر اپنا عمل نیک نہیں ہے تو یہ تعلقات کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ تعلقات مدد کر سکتے ہیں اس وقت جب انسان خود نیکی کی کوشش کرے، خود عمل نیک کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ یا اللہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ ہم جو روز باتیں قرآن کے حوالے سے پڑھتے سنتے ہیں، ہمیں ان سے جو عبرت کے پہلو ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں عمل کرنے کے حوالے سے ہمیں ان پر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔